دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ 1951 میں پاکستان چین کو تسلیم کرنے والے چند پہلے ممالک میں سے ایک تھا۔ تقریباً 70 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک دونوں ممالک کے تعلقات کبھی سرد مہری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اتنے لمبے عرصے میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید گہرے ہی ہوئے ہیں، اتنے گہرے کہ پاکستان میں پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور بحیرہ عرب سے گہری ہے، ایک محاورہ بن چکا ہے۔ لیکن کیا واقعی دونوں ممالک کی دوستی اتنی ہی مضبوط اور بہلوس ہے؟ دوستو، دو ریاستوں کے درمیان تعلقات انسانوں کے درمیان تعلقات اور دوستی سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں بہلوس محبت کا عنصر شامل نہیں ہوتا، بلکہ ریاستوں کے درمیان دوستی کی بنیاد باہمی مفاد یعنی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب تک دونوں ملکوں کا یہ مفاد ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تب تک دونوں کے تعلقات بھی مضبوط رہتے ہیں۔ قدرتی طور پر پاکستان اور چین کے نیشنل انٹرسٹ پچھلے 70 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ موافق رہے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے رہے ہیں۔ پاکستان کو چین کی ضرورت کیوں ہے، اس کی چند وجوہات کون سی ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پہلی وجہ ہے پاکستان کا دفاع۔ دفاعی اعتبار سے کوئی بارڈر تب مضبوط اور محفوظ تصور کیا جاتا ہے جب وہ کسی قدرتی جغرافی فیچر یعنی پہاڑ، دریا یا سمندر پر مشتمل ہو۔ ایسی صورت میں یہ پہاڑ، دریا یا سمندر حملہ آور کی موومنٹ یا نقل و حرکت میں رکاوٹ فراہم کرتے ہیں اور ملک کو نسبتاً محفوظ بناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نقشے میں پاکستان اور بھارت کے بارڈر کو دیکھیں تو مشرق میں اس کا بڑا حصہ دریاؤں اور پہاڑوں کے بجائے میدانوں پر مشتمل ہے، جو کسی بھی حملہ آور کی نقل و حرکت کو آسان بناتا ہے اور پاکستان کے لیے شدید دفاعی چیلنجز پیدا کرتا ہے۔ اس پر مزید یہاں بھی کہ یہ بارڈر تقریباً 2900 کلومیٹر لمبا ہے۔ اتنے لمبے بارڈر کا دفاع کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ کام پاکستان کے افواج بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تاریخی طور پر پاکستان کو دفاعی اعتبار سے بھارت سے ہمیشہ ہی خطرہ رہا ہے، اس لیے اس نہایت لمبے بارڈر پر فوج کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ لیکن پاکستان کا افغانستان کے ساتھ تقریباً 2400 کلومیٹر لمبا مغربی بارڈر یعنی ڈیویڈ لائن بھی بہت خطرناک ہے۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد سے افغانستان میں ہونے والی جنگ نے پاکستان کے مغربی بارڈر کو بھی غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ پاکستان کو اپنی فوج کو مغربی بارڈر پر بھی تعینات کرنا پڑا ہے، اس لیے پاکستان کی افواج پر دو لمبے بارڈر کی حفاظت کی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے یہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ایران، افغانستان اور چین سے اپنے تعلقات بہتر رکھے، چونکہ تاریخی طور پر چین کے بھارت کے ساتھ اروناچل پردیش، سکم، لداخ میں سرحدی تنازعات ہے اور دونوں ممالک کے اکثر تعلقات بھی کشیدہ رہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے ایک قدرتی امر ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات بڑھائے۔ اسی مشترک دشمن کی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کی دفاعی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری پالیسی سازوں کو پاکستان کے دفاع میں چین کی اہمیت کا اندازہ شروع ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے پاکستان میں نہ صرف چین کو تسلیم کرنے میں جلدی کی، بلکہ 1963 میں چین کے ساتھ سرحدی معاہدہ سائن کر کے اپنے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار کر لیے۔ بھارت نے پاکستان کے چین کے ساتھ اس سرحدی معاہدے پر احتجاج بھی کیا، کیونکہ بھارت کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتا تھا، اس لیے ان علاقوں کے متعلق ایسے کسی معاہدے کو نہیں مانتا تھا۔ بھارت کا
یہ بھی اعتراض تھا کہ پاکستان نے چین کے ساتھ بارڈر کے تعین میں شکسکم ویلی کا علاقہ ناجائز طور پر چین کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ علاقہ کسی دور میں میر آف امزا کے زیر اثر تھا، اس لیے وہ گلگت بلتستان کا حصہ بنتا ہے۔ مگر پاکستان کے نقطہ نظر سے چین کے ساتھ یہ معاہدہ بہت اہم اور ایک ماسٹر اسٹروک تھا، کیونکہ اس معاہدے سے پاکستان نے خنجرات اور شمال کے کچھ علاقے حاصل بھی کیے تھے۔ ان علاقوں کو چین اپنے صوبے سنکیانگ کا حصہ سمجھتا تھا۔ چین کے ساتھ موجود سرحدی تنازعات حل ہونے سے پاکستان کا شمالی بارڈر محفوظ ہو گیا اور چین کے ساتھ دوستی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو گئی، جس کا آگے چل کر پاکستان کو بہت فائدہ ہوا۔ دوستو، اس سرحدی معاہدے کا سب سے زیادہ کریڈٹ اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ایوب خان کو جاتا ہے۔ دوسری وجہ پاکستان کی سفارتی ضرورت۔ پچھلی 2 دہائیوں میں چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے اور اس نے دنیا بھر میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا پلیئر بننے کی وجہ سے چین کا عالمی معاملات میں وزن اور اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ چین کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی فورمز پر اپنے موقف کی حمایت میں ایک طاقتور حلیف مل جاتا ہے۔ اس لیے چین پاکستان کے اس بھارتی ضرورت ہے، چاہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ہو یا FATF کا فارم ہو، چین نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کی اس مستقل اور مسلسل حمایت پر ایک دفعہ امریکی سفارتکار نے چینی سفارتکار سے گلہ کیا تو چینی سفارتکار نے نہایت دلچسپ جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ البتہ سفارتی سطح پر یہ تعاون ایک طرفہ نہیں ہے۔ عالمی فورمز پر پاکستان میں بھی چین کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ 1949 میں چین میں جب کمیونسٹ حکومت آئی تو چین کے تعلقات مغربی دنیا کے ساتھ ختم ہو گئے۔ 1951 میں جب پاکستان نے چین کے ساتھ باقاعدہ تعلقات استوار کیے تو ایک لمبے عرصے تک غیر کمیونسٹ دنیا تک چین کا واحد رابطہ پاکستان کے ذریعے رہا۔ 1964 میں PIA پہلی غیر کمیونسٹ ملک کی ایئرلائن تھی جس نے بیجنگ تک فلائٹ چلائی۔ 1969 میں جب امریکہ میں صدر نکسن کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ امریکہ کو چین جیسے بڑے ملک کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے۔ نکسن ہی کے حکم پر اس وقت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے پاکستان سے درخواست کی کہ چین اور امریکہ کے تعلقات شروع کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے چین کی حکومت کو امریکہ سے تعلقات بنانے کے لیے راضی کیا۔ پاکستان اور چند دوسرے ملکوں کی کوششوں سے ہی اقوام متحدہ میں تائیوان کو نکال کر چین کو ویٹو طاقت کے ساتھ سیٹ ملی۔ دوستو، تیسری وجہ ہے چائنیز انویسٹمنٹ۔ چائنا کو دنیا کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ چین میں تیار ہونے والی اشیاء دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کی وجہ سے چین کے پاس بہت بڑی دولت بھی آ گئی ہے۔ اسی دولت سے چین دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی ترقی کے لیے بین الاقوامی انویسٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر یہ بین الاقوامی انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر اور منافع بخش پروجیکٹس پر لگائی جائے تو یہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائے گی اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ چین کا $60 ارب کا پروجیکٹ سی پیک اسی لیے پاکستان کی لائف لائن ہے۔
اسی پروجیکٹ کے تحت پہلے فیز میں پاکستان میں انفراسٹرکچر کا جال بچھایا جا رہا ہے اور دوسرے فیز میں اسپیشل اکنامک زون بنائے جائیں گے جہاں چینی اور پاکستانی سرمایہ کار نئے کارخانے لگائیں گے۔ یہاں پاکستانی حکومت پر گہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسی پالیسی بنائے جس سے چینی سرمایہ کار پاکستان میں اپنا سرمایہ محفوظ سمجھے، تاکہ بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے کہ وہ ان اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کریں۔ چینی سرمایہ کار ویسے بھی ملک سے باہر انویسٹمنٹ کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ چین میں ترقی ہونے کے بعد افرادی قوت مہنگی ہو گئی ہے اور اس کے نچلے درجے کے صنعتوں کے لیے چین میں مینوفیکچرنگ بھی مہنگی ہو گئی ہے، اور ان کے لیے پاکستان ایک بہترین متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ سی پیک پاکستان کے اندر چین کی انویسٹمنٹ کے بارے میں تو اکثر بات ہوتی ہے، مگر چین کی انویسٹمنٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ سی پیک دراصل چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ BRI پروجیکٹ میں چین دراصل سڑکوں کا جال بچھا کر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ممالک کو جوڑ رہا ہے۔ پاکستان چین کے اسی انفراسٹرکچر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹس کو بآسانی یورپ اور بالخصوص سینٹرل ایشیا کے لینڈ لاک ممالک تک پہنچا سکتا ہے۔ مزید یہ بھی کہ یہ لینڈ لاک ممالک یعنی وہ ممالک جن کو سمندر نہیں لگتا، جیسے تاجکستان، قازقستان وغیرہ، ان کے لیے پاکستان کی بندرگاہ بھی پرکشش اور اہم ثابت ہو سکتی ہے، جو یہ ممالک اپنی تجارت سی پیک اور BRI کا استعمال کرتے ہوئے گوادر کے راستے کر سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان ٹیکسز کی مد میں قیمتی زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں چوتھی وجہ ہے ٹیکنالوجی کا اصول۔ چین چونکہ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر رہا ہے، اس لیے پاکستان چین کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور مزید بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم دفاعی ٹیکنالوجی ہے جس کا مغربی ممالک سے حصول بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک نے پاکستان پر ڈیفنس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کافی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس لیے چین پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی کے حصول کا بہترین متبادل ہے۔ اس کے علاوہ اساس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پاکستان کو چین کی بہت ضرورت ہے۔ ماضی میں پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر اور خالد ٹینک جیسے اسٹیٹ آف ہارٹ پروجیکٹس کی ہے۔ دفاعی شعبے کے ساتھ ساتھ چین نے ماضی میں پاکستان کو انڈسٹریل ٹیکنالوجی بھی فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں چین نے پاکستان کو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا، ہیوی انڈسٹریل ٹیکسلا، چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ اور گوادر فورٹ جیسی اہم تنصیبات بھی لگا کر دی ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان کے پالیسی ساز بنے بنائے پروجیکٹس خریدنے کی پالیسی پر نظر ثانی کریں، بلکہ اس کے بجائے چین سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے کریں، تاکہ ہم بھی اس شعبے میں خود انحصاری حاصل کرنے کی طرف گامزن ہو سکیں۔ یہاں ایک اور بات اہم ہے کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو چین کے ساتھ ساتھ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات یوں ہی مضبوط کرنے چاہیے، تاکہ پاکستان کے لیے دوسری آپشن بھی پیدا کی جا سکے اور ہمارا انحصار کسی ایک ہی ملک پر بہت زیادہ ہو کر نہ رہ جائے۔ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھنا ہرگز دانائی نہیں۔